بارے دیگر صلوات. بارے سوم بلندتر صلوات. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. صلوات بیجے محمد علیہ. موضوع گفتگو ماہ رمضان اور روزے کے فضائل ظاہری معانی کے اعتبار سے، باطنی معانی کے اعتبار سے، صحیح معنوں میں روزے کی تعریف اور اس کے شرائط، اور عصر غیبت میں ہمارے نوجوانوں کے مسائل اور ان کی ذمہ داریاں. گزشتہ چند دنوں سے ہم اسی موضوع پہ آپ حضرات کی سمع خراشی اور آپ حضرات کے سامنے جو تھوڑا بہت علم اور جو گزارشات معروضات ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ بھی ایک ظاہری معنی رکھتی ہیں اور ایک باطنی معنی. باطنی معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دروازے پر جانا پڑے گا، اور وہ دروازے پر دستک دینی پڑے گی کہ جس دروازے پر اور جس گھر میں قرآن اترا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ کیوں، کس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے، ایک قول ہے، سینگ ہے. کہتے ہیں کہ اہل البیت یدری ما فی البیت. گھر والے جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، باہر کا کوئی آدمی نہیں جانتا. لذا جس گھر میں قرآن نازل ہوا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس قرآن کا اصل مفہوم کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے. اب میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ظاہری معنی دیکھیں اور باطنی معنی دیکھیں. کئی مثالیں میں دے چکا ہوں، کوشش کرتا ہوں ہر روز ایک آدھ مثال قرآن مجید سے. یہ آج کی جو مثال ہے یہ معروف و مشہور آیت کریمہ ہے جو آپ حضرات نے کئی مرتبہ تلاوت بھی کی اور سنی بھی. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.
جب کوئی مشکل وقت آئے تو استعانت کرو، اپنی مدد کرو، استعانت مانگو. کس چیز سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے، نماز سے اور صبر سے اپنی مدد کرو. مشکل اگر آ جائے تو اپنی مدد صبر کر کے کرو اور نماز سے کرو. یہ ہے ظاہری معنی. صبر کے معنی ظاہری طور پہ صبر کرنا، پیشنس. لیکن ایک باطنی معنی بھی ہے، اور وہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور معصومین وہ جانتے ہیں کہ باطنی معنی کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو گھر میں قرآن اترا اور آپ ہی قرآن کے پہلے مفسر، جتنا آپ قرآن کو جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ کے جد کے متعلق رسول خدا کا ارشاد ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. آپ کے جد قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. تو آپ بتائیے کہ یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ جواب دیں گے معصومین علیہ السلام، یہاں صبر سے مراد ہے روزہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عبارت اخرى. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ظاہری معنی، اور باطن وَاسْتَعِينُوا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی کوئی مشکل وقت ہو تو اس کو آزما لیں. آزمائش شرط ہے. روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اپنی مدد کریں، استعانت طلب کریں. مشکل کو حل کرنے کے لیے، مشکل کو دور کرنے کے لیے نماز اور روزے سے مدد لیں. ظاہر روزہ وہ احکام ہے جو آپ اور ہم اس کی رعایت کرتے ہیں، اور دن میں کوشش ہوتی ہے کہ ضرور ماہ رمضان میں ان احکام کی رعایت کی جائے. جو معروف اور مشہور قول کے مطابق 10 چیزیں ہیں جن کو مفطرات صوم کہتے ہیں، ان سے اجتناب کرتے ہیں ہم. مثال کے طور پہ کھانا پینا، پورے سر کو پانی میں ڈبونا، غبار غلیظ کو حلق تک پہنچانا، اور الٹی کرنا. ان چیزوں سے ہم اجتناب کرتے ہیں کیونکہ اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. لذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو احکام ہے ظاہری طور پہ. اسی طرح کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، استمنا کرنا حرام ہے. وہ جو ڈیزائرز ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک جو ہے وہ سیکشول ڈیزائرز ہیں، اور ایک جو ہے وہ پیٹ کے، سٹمک کے جو ڈیزائر ہیں کھانے پینے کے، ان کو جو ہے حرام قرار دیا روزے کی حالت میں. جو خواہشات ہیں ان پر کنٹرول کرو، ان پر قابو پاؤ، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہوں یا چاہے وہ دوسرے خواہشات ہوں. اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اذان فجر تک حالت جنابت پر باقی نہ رہے، اور جھوٹ کی نسبت بھی نہ دے. معصومین کی طرف جھوٹ کی نسبت جان بوجھ کر، اسے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ وہ احکام ہے جو ظاہر روزہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی ہم رعایت کرتے ہیں. بعض چیزیں ہیں جس کا تعلق روزے کے باطن سے ہے، اور وہ عرض کیا تھا کہ وہ آداب جو روزے کے آداب ہیں، اور کچھ اس میں ماہ رمضان کے آداب ہیں. بعض چیزوں کے روزے سے تعلق نہیں ہے، رمضان سے ہے. فرض کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن پڑھو، تو وہ مہینے کے آداب ہیں، روزے کے نہیں ہیں. یعنی وہ جو آپ کو ایک آیت کا ثواب ملے گا کہ آپ نے باقی دنوں میں پورا قرآن ختم کیا، وہ اس مہینے کے آداب میں سے ہیں. وہ یہ مہینہ اتنا بلند اور برتر ہے کہ اس مہینے کے آداب اور اعمال میں سے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھو. اور کچھ ایسے آداب ہیں جس کا تعلق روزے سے ہے، کچھ کا تعلق مہینے سے ہے. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں، علماء اخلاق، کہ روزہ جو ہے وہ کئی قسم کا ہے. ایک عام لوگوں کا روزہ، جس طرح میں ایک عام آدمی ہوں، میرا روزہ وہ کیا ہے کہ میں کھانے پینے سے اجتناب کروں، اور دیگر جو مفترات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤں. یہ ایک عام آدمی کا روزہ ہے. اور ایک خاص روزہ ہوتا ہے. خاص روزہ کون سا ہے؟ خاص روزہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حالت روزہ میں مکروہات سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. مکروہات سے پرہیز کرنا یہ خاص روزہ ہے. عام دنوں میں تو آپ اور ہم کئی مرتبہ دن میں مکروہات انجام دیتے ہیں.
مکروہات کھانے پینے کے حوالے سے کچھ چیزیں مکروہ ہیں، فلاں چیز کا کھانا مکروہ، اور پہننے کے حوالے سے بھی مکروہ ہیں، عمل کے حوالے سے بھی چیزیں مکروہ ہیں، بعض چیزیں ہیں نماز میں مکروہ ہیں، بعض چیزیں روزے میں مکروہ ہیں۔ اب مکروہات روزے کی طرف آتے ہیں، چند مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنا یا بار بار کلی کرنا اور منہ میں پانی ڈال کر پھینک دینا یہ مکروہ ہے، لوگ کرتے ہیں، بالخصوص ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گزشتہ سال میں نے پورا ماہ رمضان نہر کے کنارے گزارا، تو میں نے کہا کہ بھئی پورا رمضان نہر کے کنارے وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی ہوتی نہیں تھی گھر پہ، اور جب بجلی نہیں ہے تو آپ پنکھا نہیں چلا سکتے اور سخت گرمی ہے، لاچار میں آ کر نہر کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے کہا چلو اچھا تم نہر کے کنارے بیٹھتے تھے، نہر کے اندر نہیں بیٹھتے تھے، وَإِلَّا مکروہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں پانی کے ٹب میں یا سوئمنگ پول میں یا نہر میں یا کسی چشمے میں جا کے بیٹھ جائے، کراہت ہے۔ اب آپ اور میں تو اس کا خیال نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو عام لوگ ہیں، بس واجبات سے اور مفترات سے پرہیز کر لیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ خاص ہوتا ہے وہ اجتناب کرتے ہیں مکروہات سے بھی۔ بعض لوگوں کو اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ وہ جا کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، رنسنگ کرتے ہیں اور پھر جو ہے باہر پھینک دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ اسے اجتناب کرتے ہیں، کچھ اجتناب نہیں کرتے۔ بعض لوگ ماہ رمضان میں جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور روزہ بڑی طولانی بھی ہوتا ہے تو جا کے سینما گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ فلم دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ فلم دیکھ رہے ہیں روزے کی حالت میں، کہاں وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، اس طریقے سے ہم ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف اے سی کے لیے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے سینما ہال میں، تو ہم جا کے جو ہے فلم بھی دیکھ لیتے ہیں اور اے سی کا لطف بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ مکروہات ہیں، اسے اجتناب کرنا ہے۔ بعض چیزیں اس میں حرام ہیں، آپ نے اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ بس یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے۔ روزے کے آداب کی بات کر رہا ہوں، ہماری بحث آداب ہے، ظاہر کا تو میں نے آپ کو مثالیں دے دی۔ تیسری قسم کا روزہ ہے خاص الخواص کا روزہ، وہ لوگ کہ جو خاص سے بھی ایک درجہ۔ پہلی قسم عام لوگ جو صرف مفترات سے پرہیز کرتے ہیں، محرمات سے۔ دوسری قسم خاص لوگوں کا روزہ جو مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اگرچہ بہت مشکل ہے مکروہات سے پرہیز کرنا۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو خاص الخواص ہیں اور ان کا روزہ بھی خاص الخواص کا روزہ ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے اعضاء اور جوارح، جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ بھی روزے سے ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ انسان کے جو اعضاء اور جوارح ہیں وہ ہے جنود اللہ، وہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ کے سپاہی سے مراد یہ کہ کل یہی شہادت دیں گے، شاہد کو باہر سے نہیں بلایا جائے گا، گواہ کو باہر سے، کوئی وٹنس باہر سے نہیں آئے گا۔ انسان کے جسم کے اعضاء بروز قیامت ہر ایک کام کی گواہی خود دیں گے۔ ہاتھ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا، آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، یہ سب خود بخود یہ جنود اللہ ہیں۔ خاص الخواص کا روزہ وہ ہے کہ جن کے بدن کے اعضاء اور جوارح ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ایسی چیز کی طرف نگاہ کرنا جس کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے، آنکھوں کے ذریعے اسے اجتناب کرنا، اس کو کہتے ہیں آنکھوں کا روزہ۔ زبان کا روزہ، اب زبان جرمہ صغیر جرمہ کبیر، سائز تو بہت چھوٹا ہے، اس زبان کا سائز بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کا جو جرم ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی آپ اس چھوٹی سے چیز سے کیا کچھ انسان کر سکتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے۔ ایک مولانا صاحب نے کتاب لکھی آفات اللسان، تقریباً 100 سے اوپر آفات صرف زبان کے گنوائے۔
100 سے اوپر آفات صرف زبان کے، جبکہ ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ بھی منہ کے اندر ہوتی ہے، تو باقی چیزوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لذا اعضاء اور جوارح کا روزہ بہت ضروری ہے۔ میں روزے سے ہوں اور مجھے اور میری کانوں میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس کا سننا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ میں روزے سے ہوں اور میرے پاؤں ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ جانا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ ہے خاص الخواص کا روزہ، روزے کے آداب۔ اور ایک چوتھی قسم ہے کہ جس کا درجہ سب سے بلند ہے، وہ ہے خاص الخواص الخواص، یعنی خواص سے بھی بڑا روزہ، خاص لوگوں کا روزہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حالت روزہ میں محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، مکروہات سے پرہیز کرتے ہیں، اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ افکار جو کہ غلط قسم کی فکر انسان کے ذہن میں آتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ فکر بھی ان کے کنٹرول میں ہے، یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بورڈ لگایا ہوا ہے نو انٹری کا، کہ بھئی اس ذہن میں، اس دل میں فکر غلط، فکر حرام بھی نہیں آ سکتی۔ مثلا کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کی غیبت کرنی، ابھی غیبت شروع نہیں کی، آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہے، اور یہ فکر کا آنا کہ میں فلاں کی غیبت کروں، فلاں پر تہمت لگاؤں، فلاں پر بہتان، الزام، افتراء، کذب، آپ نے اپنے آپ کو اس سے آپ نے اجتناب کیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے آپ خاص الخواص کا روزہ۔ لذا عزیزان گرامی، یہ آداب میں سے ہیں، آسان نہیں ہے، اسی لیے تو اجر بہت بڑا ہے۔ یعنی روزے کا جو اجر ہے، آپ باقی عبادات میں دیکھیں روایات کیا کیا کہتی ہیں۔ الصوم جنۃ من النار، جنہ عربی زبان میں شیل کو کہتے ہیں، ڈھال کو، ڈھال انسان کو بچاتی ہے، جب کوئی اس پر وار کرتا ہے جنگ میں تو وہ ڈھال کو آگے کر دیتا ہے۔ الصوم جنۃ من النار، یہ جو روزہ ہے یہ جہنم کی آگ سے جو ہے ڈھال کا کام دیتی ہے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ اور جس طرح کل عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کچھ ملائکہ کو وکیل کر دیا ہے، ان کو یہ ذمہ داری دے دیا کہ تمہارا کام صرف اور صرف روزے داروں کے لیے دعا کرنا ہے۔ روزے داروں کے لیے ایک مخصوص گیٹ ہے، جس طرح آپ ماہ رجب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آئے گی، ایک گیٹ ہے جنت میں جس کو کہتے ہیں ریان، وہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ماہ رجب میں آداب اور عبادات انجام دیتے ہیں۔ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک وی آئی پی گیٹ ہے، ویری امپورٹنٹ پرسن، وہ جائیں گے جنت میں اس گیٹ کے اندر، جب وہ جنت میں جائیں گے بہشت میں، ان کے لیے مخصوص انتظام کیا گیا ہے، جنت کو سجایا گیا ہے۔ جب ایک کیڑا، معمولی سا کیڑا توت کے پتے کھا کر ریشم بنا سکتا ہے، توجہ کیجئے گا، ایک معمولی انسیکٹ، کیڑا، توت کا پتا کھا کر ایک ایسی چیز بنا رہا ہے کہ جو انتہائی قیمتی، نفیس، سب سے بہترین کپڑا ریشم کا، سلک سے زیادہ قیمتی، مہنگا اور کپڑا نہیں ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ ایک کیڑے کے ذریعے، وہ بھی توت کا پتا کھا کر۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ لیکن اگر آپ نے آپ کو سمجھ لے کہ میں کون ہوں اور میری کیا اہمیت ہے، وہ آرام سے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی قدر نہیں جانتا، اپنی حیثیت نہیں جانتا، اپنی ویلیو نہیں جانتا۔ امام معصوم فرماتے ہیں ساتویں امام کہ اے شخص، اے مومن، تو اپنی قدر کو سمجھ لے، اور اپنی قدر جو تمہاری ویلیو ہے اس کو سمجھ لے، اپنے آپ کو بہشت سے کم پر مت بیچنا۔ یعنی مومن جو ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ معاملہ کرتا ہے، خدا کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، تو اس معاملے میں کم از کم وہ بہشت کا تقاضا ضرور کرے کہ بہشت تو مجھے ضرور چاہیے، اور بہشت سے کم پر وہ معاملے میں راضی نہ ہو۔ یہ ہے انسان کی قدر، بہشت سے کم پر معاملہ نہیں کرنا چاہیے ایک مومن کو۔ ایک شیعہ نے حیدر قرار حضرت امیر المومنین کے ماننے والی شیعہ کو درود بھیجو، محمد علی محمد۔
روایات میں ملتا ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ جب مبعوث ہوں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اب آیت قرآن مجید میں ہے, میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. کچھ لوگ ہوں گے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے آیت کریمہ کا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, اور کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے. سفید چہرے اور سیاہ چہرے. دنیا میں سفیدی اور سیاہی کا کوئی عمل دخل یا کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے. دنیا میں ہمارا جو اسلام, ہمارا جو دین ہے, شریعت کہتی ہے کہ فرق نہیں پڑتا, عمل سے ہے, رنگ سے کچھ نہیں ہے. یعنی فرض کریں, اگر توجہ میری طرف رہے تو میں مطلب کو ذرا آسانی سے سمجھا دوں. فرض کریں کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کا, یا میں آپ میری فرض کر لیں, مثلا دنیا میں میرا رنگ کالا ہے, سیاہ ہے, اور کچھ لوگوں کا سفید ہے. آیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہوا ہے. اور خود جو ہے قرآن نے بھی کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو ہم نے گروہوں میں تم کو تقسیم کیا ہے, یہ تو صرف ایک دوسرے کو جاننے کے لیے. وَإِلَّا معیار کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرق پڑتا تو بلال کبھی بھی مؤذن رسول نہ بنتا. رنگ کی وجہ سے, اگر رنگ سے فرق پڑتا دنیا میں, تو کبھی بھی بلال مؤذن رسول نہ ہوتا, اور کسی سفید آدمی کو مؤذن رسول کا درجہ دے دیا جاتا. اور حضرت کبھی نہ فرماتا کہ لا فخر للعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی. عربی اور اجمی کا بھی یہ فرق نہیں ہے. یہاں پہ دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو عمل سے, فرق پڑتا ہے دنیا میں تو کردار سے, تقوی سے, ایمان سے. لیکن آخرت میں فرق پڑتا ہے. آخرت میں کالے اور گورے کا بہت زیادہ بڑا فرق ہے. یہاں دنیا میں نہیں, آخرت میں ہے. کچھ لوگ محشور ہوں گے, مبعوث ہوں گے سیاہ چہروں کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. دنیا میں ان کے اعمال غلط تھے, تو آخرت میں جب ان کو محشور کیا گیا تو ان کا رنگ سیاہ تھا. اور کچھ لوگ آخرت میں ان کا چہرہ سفید ہوگا اور چمک دمک ہوگی ان کے چہروں پہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی میں نیک اعمال کرتے رہے اور نیک کام کرتے رہے. لذا آخرت میں سفید اور کالے کا فرق ہے, دنیا میں نہیں ہے. تبھی تو جب ہم وضو کرتے ہیں, وہاں بھی اگر آپ دیکھیں, جب آپ یہاں وضو کرتے ہیں حسینیہ میں, تو وہاں ایک دعا لکھی ہوئی ہے. وضو کرنے کے لیے دعا مستحب ہے, جس میں ہم جب پانی ڈالتے ہیں چہرے پر تو کہتے ہیں کہ بار اللہ قیامت میں ہمارے چہرے کو سفید بنانا, یا سفید معشور کرنا, سفید چہرے کے ساتھ ہم کو معشور کرنا. یہ وضو کی دعا مستحب ہے, اکثر کتابوں میں یہ ملتا ہے. لذا آخرت میں فرق پڑتا ہے اور دنیا میں فرق نہیں پڑتا. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا ظاہر ہے اور آخرت باطن ہے. کہتے ہیں کہ چہرے کا رنگ کا اعمال سے کیا تعلق, اعمال کا چہرے کے رنگ سے کیا تعلق. اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چہرے کا رنگ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کا اعمال سے تعلق ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. اگر کوئی شخص شرمندہ ہو کہ کوئی ایسا کام کرے, کوئی ایسی بات کرے کہ اس کو شرمندگی ہو, تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ شرمندگی ایک عمل ہے نا. یا اگر کسی کو خوف ہو, سامنے سے گزر جائے, تو اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. یہ زرد کیوں ہوا چہرے کا رنگ؟ خوف سے. اور خوف کیا ہے؟ وہ عمل ہے. لذا عمل کا تعلق, چہرے کا رنگ جو ہے اس کا تعلق عمل سے ہے. اور بروز قیامت بھی جو لوگ سفید چہروں کے ساتھ محشور ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا عمل نیک ہوگا, اچھا ہوگا. اور جو سیاہ چہروں کے ساتھ محشور ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا دنیا میں عمل صحیح نہیں ہوگا. اور روایت میں ہے کہ روزہ انسان کے چہرے کو سفیدی عطا کرتی ہے.
اللہم صلی اللہ۔ روزے سے انسان کے چہرے پہ چمک اور دمک آتا ہے، نماز شب پڑھنے سے انسان کے چہرے پہ چمک اور دمک اور نور آتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص رات کو کھڑے ہو کر نماز شب پڑھے۔ لذا ظاہر اور باطن کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روزے کی جو اہمیت ہے وہ اس وقت ہے کہ ظاہر کی بھی رعایت کرنی چاہیے، اور جو باطن روزہ ہے جو اس کے آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مل کے درود بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، تو مجلس کے بعد منتظمین نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں کے جو نوجوان ہیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک کویسچن آنسر کا سیشن رکھیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نوجوان ہوں، بچے ہوں، اور وہ کچھ سیکھیں اور ہمیں جو کچھ آتا ہے ان کو بتائیں۔ تو جب نوجوان جمع ہوئے ان میں کچھ چھوٹے بچے بھی تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی سوال، تو پہلا ہاتھ اٹھا اور سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب یہ آپ کے سر پہ جو کالا سا ٹائر ہے یہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ ٹائر نہیں ہے، اس کو امامہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں امامہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ امامہ علم کی نشانی ہے، عام لوگوں سے فرق یہ ہو جاتا ہے کہ جس کے سر پہ امامہ ہو تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے علم اس کا دین کے متعلق اور احکام کے متعلق، اسلام کے متعلق اوروں سے زیادہ ہے، بس یہ علامت ہے۔ کہا اچھا آپ نے یہ اتنا لمبا جو کوٹ پہنا ہوا ہے یہ کس سلسلے میں ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ بھی کوٹ نہیں ہے، اس کو قبا کہتے ہیں۔ کہتے اچھا یہ قبا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی ہمارے ڈریس کا ایک حصہ ہے۔ کہا اچھا پھر آپ نے جو اوپر یہ دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ تو لڑکیاں اور عورتیں اوڑھتی ہیں، یہ عبا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سوال چلتے رہے۔ میں نے کہا کہ اور کوئی سوال؟ تو 10-12 ہاتھ اور اٹھ گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن میرے ڈریس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو ہاتھ اٹھائیں۔ تو سب نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ ویسٹ میں جب ہم نوجوانوں اور بچوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی معصومیت دیکھیں کہ بجائے سے کہ وہ نماز، روزے اور احکام کے متعلق، ان کو ہمارے ڈریس کے متعلق بھی بات کرنی ہوتی ہے، اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ خیر یہ تو باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایک مرتبہ ایسے ہی اتفاق ہوا۔ ہماری جو قبا ہوتی ہے اس کے بغل میں ایک چاک ہوتا ہے، یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں چاک ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغل جو ہے وہ پھٹ گئی ہے، حالانکہ اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ وہ بناتی اسی طریقے سے کہ یہاں ایک چاک سی جو ہے وہ بناتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے مولانا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے کہ اس کو سلوا لیں، اور ہمیشہ مولانا کی قبا کی بغل پھٹی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ پر ایک خاتون نے جب عشرہ ختم ہوا تو ایک مولانا صاحب کو خط میں جو ہے ایک سوئی اور دھاگا بھیجا، اور دوسرے پیکٹ میں تھوڑے سے پیسے تھے، اور ایک ساتھ میں چٹ بھی لکھا کہ مولانا صاحب آپ نے پورا عشرہ پڑھا، 10 دن تک ہم آپ کی جو ہے بغل کو دیکھتے رہے کہ جو چاک تھی، اور ہم یہ سوچتے رہے کہ آپ کل جب آئیں گے تو آپ کی بغل ٹھیک ہو چکی ہوگی، لیکن شاید آپ کے پاس سوئی دھاگا نہیں ہے، تو یہ سوئی دھاگا بھجوا رہے ہیں، اپنی بغل کو جو ہے ٹھیک کر لیجئے۔ اور ساتھ میں جو ہے یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، آپ کا جو دوپٹہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے، وہ بھی دوسرا سلوا لیں۔ تو یہ چیزیں جو لوگ سوال کرتے ہیں احکام کے بجائے لباس کے متعلق، یہ اس لیے ہے کہ جب وہ اس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول میں ان کے لیے یہ تجسس بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسا کیوں ریئیکٹ کرتا ہے، ایسا لباس کیوں پہنتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ نوجوانوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی سوال ہے جس طریقے سے بھی ہے آپ ضرور کریں، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب نوجوانوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ انٹریکشن بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ دور دور رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ نوجوان
उलमा से दूर हैं। उसमें कुछ तो मीडिया, कुछ तबलीगात, कुछ इधर उधर की बातें, और जानबूझकर एक कंस्पिरेसी के तहत जो है उलमा के मुतालिक ऐसी रिवायात, ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं कि जिससे नौजवान उनसे जो है हमेशा पीछे हटें। और एक चीज़ जो हम ज़्यादा उसका जिक्र करते हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने कहा है कि वो जब आएंगे तो इतने हज़ार उलमा को ख़ुद कत्ल करेंगे। पता चला कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये एक झूठ है, इसराइलियात है। अवाम को, नौजवानों को उलमा से दूर करने के लिए ये बातें बनाई गई हैं। हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अपने उलमा जो कि बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं, कैसे इस तरह कर सकते हैं? तो मालूम हुआ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आ गई हैं और इनके जहन में डाल दी गई हैं। इसराइलियात को जो है वो बना दिया गया है। शेख अहमद मुक़द्दस अर्दबीली के मुतालिक मशहूर है, ख़ुद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में एक मरतबा हज़रत को देखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ में थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत रिसालत इमाम से पूछा कि ये कौन है, मुक़द्दस अर्दबीली की तरफ इशारा करके। तो हज़रत ने कहा तुम खुद ही पूछ लो। तो हज़रत मूसा ने पूछा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो मुक़द्दस अर्दबीली ने कहा मेरा नाम है अहमद और मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद और मैं अर्दबील में रहता हूँ और अर्दबील के फ़लाँ महल्ले में मेरा घर है। हज़रत मूसा कहते हैं कि बस बस ठीक है, मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा है, आप पूरी अपनी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। तो हज़रत मुक़द्दस अर्दबीली ने फ़ौरन जवाब दिया कि हज़रत ये तो हमने आपसे सीखा है। कहा मुझसे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुझसे कैसे सीखा? कहा कुरान में अल्लाह ताला ने आपसे पूछा कि या मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए था कि मेरे हाथ में असा है। आपने कहा मेरे हाथ में असा है, मैं इससे पत्ते तोड़ता हूँ और अपनी बकरियों का ख्याल करता हूँ और इससे मैं जो है बकरियों को चराता हूँ। तो आपने जब इतनी तफसीली जवाब दिया तो हमने आपसे सीखकर मैंने भी आपको तफसीली जवाब दे दिया। तो वहाँ हज़रत मूसा ने हज़रत रिसालत इमाम की तरफ रुख करके कहा कि आपने सच कहा कि आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। लिज़ा जवानों को ये मैसेज है कि इस किस्म की रिवायात और इसराइलियात से परहेज करें और अपने मसाइल जो आपको सवालात हैं वो आकर अच्छे माहौल में पूछें और उसको क्लैरिफाई करें और उसको आप क्लियर करें। सारा मसला आ जाता है रोल मॉडल्स का। वही बात, आप आज एक नौजवान के कमरे में जाएं तो वहाँ आपको दीवार पे पोस्टर्स और तस्वीरें नज़र आएंगी। किसकी तस्वीरें? या तो वो कोई फिल्म एक्टर है या फिर वो कोई स्पोर्ट्समैन है। अब स्पोर्ट्स ठीक है, एक हद तक सही है, स्पोर्ट्स में कोई कबाहत नहीं है। बाज़ नौजवान जिम जाते हैं, ये अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसको हम इनकरेज करते हैं। लेकिन उनको रोल मॉडल बनाना और जब थोड़ा वक्त गुजर जाए तो वही एक्टर पता चलता है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ और फिर वो रिहैब चला गया, फलान चला गया, तो ऐसे शख्स को आप अपने लिए रोल मॉडल बनाते हैं जिसका किरदार, जिसकी रोल मॉडल जब मासूमीन मौजूद हैं और जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और जब अंबिया मौजूद हैं और अइम्मात अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इससे बेहतरीन रोल मॉडल और क्या हो सकते हैं। अभी आपने मरसिया सुना, शहजादा अली असगर का किस्सा, शहजादा अली असगर का मरसिया मसाइब। बाबुल हवाइज हजरत अली असगर बड़ों के लिए रोल मॉडल है, न सिर्फ छोटों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी रोल मॉडल। हजरत अली असगर का वो मकाम है और वो अजीम, इसीलिए उसको बाबुल हवाइज कहते हैं। यानी बकौल शायर के कि हजरत अली असगर के मुतालिक जो एक शेर शायर ने कहा, उसी में देखें कि हजरत अली का क्या मकाम और अजमत। असगर जिगर को थाम के रोती है फौज शाम, असगर जिगर को थाम के रोती है फौज शाम, तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। हजरत अली असगर ने तो एक दुश्मन को रुला दिया, जालिम दुश्मन को रुला दिया अपने अमल से
اپنی شخصیت سے. یہ ہمارے ایک مولانا، اسی پر ختم کرتا ہوں، ڈنمارک گئے مجلس پڑھنے کے لیے، اور یہی جملہ آپ کے لیے ذکر مصیبت بھی ہے. ڈنمارک گئے مجلس پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ ایک غیر مسلمان عورت جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی مجلس میں آئی. کہا تمہیں کیا ہوا، تمہیں کون لے کر آیا اس مجلس میں؟ کہا مجھے پتہ چلا کہ اس مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی 6 ماہی کا ذکر ہو رہا ہے. امام حسین کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 6 ماہ کی تھی، 6 مہینے کی تھی. میں یہ مجلس سننے آئی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے، اپنے خدا سے ایک سوال بھی لے کر آئی ہوں. مولانا نے کہا آپ کا سوال کیا ہے؟ کہتی ہے کہ کئی سال ہو گئے میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں. مولانا نے کہا اچھا، بہترین سوال پروردگار عالم سے حضرت علی اصغر کے صدقے اور واسطے سے کرو. اسی مجلس میں واسطہ دو پروردگار عالم کو، باب الحوائج حضرت علی اصغر کا، کہ وہ تمہیں اولاد دے. وہ غیر مسلمان عورت نظر مانگتی ہے، اور مولانا کے بتانے پر اس نے نظر مانی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں حضرت علی اصغر کے نام پہ لوگوں کو شربت پلاؤں گی. مولانا صاحب کہتے ہیں جب آئندہ سال میں دوبارہ ڈنمارک گیا مجلس پڑھنے کے لیے تو میں نے دیکھا وہی خاتون مجلس میں پھر آئیں، مگر اس وقت اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا. ایک چھوٹا بچہ 1 سال کے اندر اس کی نظر پوری ہوئی، اور کئی سال کی وہ عورت کی جو بانجھ تھی اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے واسطے سے پروردگار عالم نے اس کو بیٹا دیا، اس کے ہاں اولاد ہوئی. مولانا فرماتے میں نے پوچھا بی بی آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ اگرچہ وہ غیر مسلمان تھی، کہتی ہے میں نے اس کا نام اصغر رکھا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بار الہ تجھے واسطہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا. ہمارے اس مجلس میں جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں کسی کو خالی ہاتھ اس مجلس سے مت لوٹانا. جن کی نیک اور شرعی حاجات ہیں سب کی نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرما. اور بار الہ تجھ واسطہ تیرے عزت و جلال کا یہ مبارک مہینہ جو اپنی برکتیں اور رحمتوں کے ساتھ نازل ہوا ہے، بار الہ ہمارے اعمال قبول فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما. اور بار الہ ہمارے مرحومین کو اور جس مومنین کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے، مرحوم سید شاکر حسین رضوی ولد سید ذاکر حسین رضوی اور مرحوم محمد ابراہیم ولد محمد اسماعیل کے لیے بالخصوص بار الہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان مرحومین کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات.